أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत शुअरा रुकू नंबर 3 क़ाल लिल्मलइ हौलहू इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही फमाज़ा तअमुरून क़ालू अर्जिह व अख़ाहु वब्अथ फ़िल मदाइनि हाशिरीन यअतूक बिकुल्लि सह्हारिन अलीम फजुमिअ अस्सहरतु लिमीक़ाति यौमिन मालूम वक़ील लिन्नासि हल अंतुम मुज्तमिऊन लअल्लना नत्तबिउस्सहरत इन कानू हुमुल गालिबीन फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ालू लिफ़िरऔन अइन्न लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन क़ाल नअम व इन्नकुम इज़न लमिनल मुक़र्रबीन क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून फ़अल्क़ौ हिबालहुम व इसिय्यहुम वक़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल गालिबून फ़अल्क़ा मूसा असाहु फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून फ़अल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आदन लकुम इन्नहू लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र फलसौफ तअलमून लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ़िन वलउसल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू ला दैर इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून इन्ना नत्मउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मुअमिनीन। सूरत शुअरा के मुताल्लिक़ अर्ज़ किया गया कि मक्की सूरतों में सबसे ज़्यादा आयात करीमात सूरत शुअरा के अंदर हैं। इसके अंदर भी अल्लाह ताला के उन्हीं अम्बियाए किराम का तज़किरा है जिनका बयान सूरह हूद में, सूरह हिजर में, सूरतुल आराफ में। यहाँ सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा और उनका बयान है। उनके बाद फिर आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। क़ाल लिल्मलइ हौलहू इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, कहा उस फ़िरौन ने लिल्मलइ अपने सरदारों से, हौलहू जो उसके इर्द गिर्द थे, इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, बेशक ये जादूगर है, अलीम माहिर, बड़े इल्म वाला, बड़े फ़न वाला जादूगर है। जब जालिम कोई बात न कर सका दलील के साथ तो ये ताना दे दिया कि जादूगर है। युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम, चाहता है कि वो तुम्हें निकाले तुम्हारी ज़मीन से। ये चाहता है कि खुद इक़्तिदार पे काबिज़ हो जाए, तुमसे इक़्तिदार छीनना चाहता है
اور تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، بسحر ہی اپنے جادو کے زور پر۔ فماذا تأمرون، پس تم کیا حکم دیتے ہو، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ اپنے وزیروں اور مشیروں سے پوچھنے لگا۔ قالوا، انہوں نے کہا، جو سردار تھے جن سے مشورہ پوچھا، ارجح واخاہ، مہلت دے، مؤخر رکھ، ارجح مؤخر کر دے اس کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، ان کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ کر دے، تاخیر کر دے۔ وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دے شہروں میں حاشرین، جمع کرنے والے، اکٹھے کرنے والے، سارے شہروں سے اور ملک سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو یہاں پر اکٹھا کیا جائے۔ یاتو کا، وہ لائیں تیرے پاس، بکل سحار علیم، ہر جادوگر علم والے کو۔ سحار یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بڑے جادوگر جو ہیں ماہر، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پس جمع کیے گئے السحرۃ، جادوگر، سحرہ یہ جمع ہے ساحر کی، ساحر ایک جادوگر اور سحرۃ زیادہ، جمع کیے گئے لمیقات یوم معلوم، معلوم دن کے وقت مقرر پر۔ دن جو قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ہے یوم الزینہ، یہ دن کون سا تھا؟ ان کا ایک قومی تہوار تھا، قومی عید، اس کے دن فیصلہ کیا گیا کہ مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ تو دن تھا قومی عید کا، اور وقت صبح دن چڑھے، سورج طلوع ہونے کے بعد جس وقت عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ٹائم رکھا گیا تاکہ اندھیرا نہ ہو، تاریکی نہ ہو، سارے لوگ یہ مقابلہ دیکھ لیں۔ اور اگر مقابلہ لمبا ہو جائے، طول پکڑ جائے، تو پھر بھی سارا دن ہے، اس لیے پہلا وقت رکھا گیا لمیقات یوم معلوم، معلوم دن کا وقت مقرر۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم اکٹھے ہونے والے ہو؟ عام منادی کرائے گی کہ ساری عوام جمع ہو جائے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ ہو گئے غالب آنے والے۔ ان کانوا هم الغالبین، یہ اس کا کہنا تھا کہ ایک تو ہمارے اپنے جادوگر ہیں نا، اور ایک یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، تو اگر ہم نے جادو کی ہی پیروی کرنی ہے تو اپنے جادوگر ہمارے ہیں، ہم ان کی ہی پیروی کریں گے۔ جیسے مشہور مقولہ ہے نا کہ دوسرے کی بھینسیں اگر چرانی ہیں تو اپنی بھینسیں مر گئی ہیں، اپنی بھینسیں چرا لیں گے اگر دوسروں کی چرانی ہے۔ تو کہنے لگا اگر جادوگر کی ہی پیروی کرنی ہے تو اپنے جادوگر ہیں ہمارے، ان کی پیروی کر لیں گے۔ فلما جاء السحرۃ، پس جب آئے جادوگر، قالوا لفرعون، انہوں نے کہا فرعون سے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا بے شک ہمارے لیے اجر ہوگا، اجرت اور رقم ملے گی، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں اجرت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ والو، آج آپ نے سبق لے کے جانا ہے۔ سبق کیا؟ کہ دیکھو ایک اللہ کا پیغمبر ہے اور دوسری طرف جادوگر ہیں، ان دونوں کے مزاج میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبیوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ رب کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچ جائے،
اصل مقصد ہے پیغام پہنچانا. اور جادوگر اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں پیسے ملیں گے، ہمیں رقم ملے گی. کیسا گھٹیا اخلاق ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کتنے پیسے ملیں گے اگر ہم غالب آ گئے تو ہماری اجرت کیا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے نبی قربان جائیں، ان کا اخلاق اور جادوگروں کا اخلاق اس آیت سے بالکل نکھر کے الگ الگ ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. اور داعی اور مبلغ کا اصل مشن کیا ہوتا ہے کہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچ جائے. عزیز بھائیو، کئی داعی اور مبلغ بھی ایسے ہوتے ہیں، ظاہر میں وہ مبلغ ہوتے ہیں، اصل میں جادوگر ہوتے ہیں. اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کتنے پیسے ملیں گے، پہلے ہی مطالبے اور ڈیمانڈیں. ظاہر میں وہ داعی ہے، مبلغ ہے، اصل میں جادوگر ہے، کیونکہ اس کا اخلاق جادوگروں والا ہے. یہ فرق ہے، یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. قَالَ نَعَمْ، کہا ہاں. فرعون کہنے لگا ہاں. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس وقت تم بے شک مقربین میں سے ہوگے. مقرب لوگوں سے تم پیسے کہہ رہے ہو، تمہیں اجرت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، اور وزارتیں بھی تم کو ملیں گی. مقربین، دوہرا تمہارا فائدہ ہوگا. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، کہا ان کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے پھینک دی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں. حبال جمع ہے حبل ان کی، اور اسی یہ جمع ہے عصا کی، عصا لاٹھی. اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں پھینک دیں. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم. کیسی غلط قسم کھائی. قسم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے یا اللہ رب العزت کی صفتوں کی. فرعون کی قسم کیا ہے؟ فرعون کی عزت کی قسم. عزیز بھائیو، حدیث پاک میں ہے من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو قسم کھانا چاہتا ہے صرف اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. تو ایک آدمی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا دیتا ہے، اس کے ذمے بھی گناہ ہے. اور دوسرا وہ ہے جو غیر اللہ کی سچی قسم کھاتا ہے. تو غیر اللہ کی سچی قسم جو ہے اس کا گناہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے سے زیادہ ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے. بِعِزَّةِ فرعون، فرعون کی عزت کی قسم. اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، پس پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی، کھا رہی تھی. مَا يَأْفِكُونَ، جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے، جھوٹ بنا رہے تھے. وہ جو رسیاں تھیں اور لاٹھیاں جادوگروں کی، وہ سام بن گئے اور سارے کے سارے بہت بڑی تعداد میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلنا شروع ہو گئے. آپ نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ سب کو کھانے لگا، ایک ایک کر کے سب کو کھا گیا. عزیز بھائیو، ایک فرق یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے ان ظالموں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو پھینکا، اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اس میں بھی ایک سبق ہے. سبق کیا ہے کہ مومن ہمیشہ دفاع کرتا ہے. ظالم پہلے ظلم کرتا ہے، مومن اپنا دفاع کرتا ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی بعد میں پھینکی ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، اس میں سبق کیا ہے کہ مومن کسی پہ ناجائز حملہ نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے دفاع میں ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی ہیں، آپ نے بعد میں۔ دوسرا اس میں سبق یہ تھا کہ جب وہ اپنا کرتب دکھا چکیں گے تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے معجزہ پیش کریں گے۔ عوام جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ یہ بھی ایک حکمت تھی، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ حکمتیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پس جادوگر گرا دیے گئے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ جادوگروں کو سمجھ آ گئی، کیونکہ ایک آدمی فزکس پڑھا ہوا ہے نا، وہ فزکس کو اچھی طرح جانتا ہے، کیمسٹری والا کیمسٹری کو جانتا ہے، میتھ والا میتھ کو جانتا ہے، جادو والا جادو کو جانتا ہے۔ فوراً سمجھ گیا کہ یہ جادو ہے ہی نہیں، ہم اس کام میں پورے ملک سے زیادہ ماہر ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم تو ایمان لائے پروردگار عالم پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب ہیں۔ کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہا تھا، حاکم اللہ اور اقتدار اللہ۔ تو اگلی آیت میں، آیت نمبر 48 میں وضاحت فرما دی کہ رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کے رب ہیں۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، کہا فرعون نے تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ موسیٰ تم سے بڑا ہے، یہ تمہارا ایک گرو ہے، تم آپس میں سارے ملے ہوئے ہو، تمہارا پہلے سے یہ طے شدہ منصوبہ تھا، یہ سارا تم نے ہمارے خلاف چکر چلایا ہے۔ اب دوسری طرف آ گیا، عجیب بات ہے ایسے بدبختوں کی، انہ لکبیرکم، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا رہنما ہے۔ اس مقابلے سے پہلے اندر سے تم سارے ایک تھے۔ الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے۔ فلسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمتوں سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور تم کو سولی دوں گا تمام کو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اصلبن، واو جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اعراب نہیں، خالی ہے۔ جب خالی ہے تو یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ واو پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا زَيْرَ، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ زیر اور ذرہ یہ تقریباً ایک ہی معنی ہے، کوئی نقصان نہیں، مرنا تو ہے ہی نا، چلو پرسوں نہیں مرنا، آج مر جائیں گے، یہی فرق ہے، آخر تو مرنا ہی ہے۔ لا زیرہ، کوئی نقصان نہیں، ٹھیک ہے تم ہمیں سولی دینا چاہتے ہو سولی دے لو، اگر ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹنا چاہتے ہو کاٹ لو۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ایمان نصیب فرمایا، چند لمحوں میں، ایک ہی دن ہے، اسی دن کا پہلا حصہ کہ جادوگر ہیں اور کافر ہیں اور جہنمی ہیں، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو وہ جہنم کی بجائے اللہ تعالیٰ کی جنت کے وارث بن گئے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ،
वलउसल्लिबन्नकुम अजमाइन क़ालू ला दैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। कुर्बान जाए, कैसा ईमान पुख्ता है और मजबूत है, कोई अर्ज नहीं, बेशक हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। मरना तो ज़रूर है ना, चलो परसों की बजाय आज मर जाएंगे, जन्नत के वारिस बन जाएंगे। इन्ना नतमउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना, बेशक हम तमा करते हैं, लालच करते हैं कि माफ़ करे हमें हमारा रब हमारी ख़ताएँ। अन कुन्ना अव्वलल मुअमिनीन, इसलिए कि हम सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। दूसरे जो लोग थे अहले मिस्र और किबती, वो तो ईमान नहीं लाए, तो ईमान लाने वालों में हमारा नंबर पहला है। हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमें माफ़ फरमाएगा। कुर्बान जाए, कैसा ईमान है। दिन के पहले हिस्से में क्या थे और दूसरे हिस्से में क्या बन गए। रुकू नंबर 4, वअौहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन। अब इस वाक़े में दरमियान में काफ़ी हिस्सा इख्तिसार के लिए छोड़ दिया गया है। उसके बाद काफ़ी अरसा गुज़र गया और ये हालात पैदा हो गए जो अगले रुकू में हैं। वअौहैना, हमने वही की जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, अन अस्रे, ये कि रात को ले जा, रात को, बेइबादी, मेरे बंदों को, इन्नकुम मुत्तबऊन, बेशक यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। बड़ा ही जुल्म हो रहा था, तो अल्लाह पाक ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात को एक जगह पर इकट्ठे होकर निकल जाओ। बड़ी तादाद में थे बनी इसराइल के लोग, चुनाचे उन्होंने आपस में तय कर लिया। बात बात में, वो तय करने में भी काफ़ी अरसा गुजरा होगा, भाई फ़लाँ महीने में फ़लाँ तारीख को फ़लाँ रात को फ़लाँ जगह पे सब ने आ जाना, इकट्ठे हो जाना है। फ़अरसल फ़िरऔन फ़िल मदाइन हाशिरीन, बस भेज दिया फ़िरौन ने फ़िल मदाइन ने, मुख्तलिफ़ शहरों में, हाशिरीन, इकट्ठा करने वाले। मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत फरमाए, एक दफ़ा अपने खिताब में फरमा रहे थे कि रूस की रियासतों में जब बड़ा जुल्म था और बर्बरियत थी, तो कई रियासतें ऐसी थीं कि जिनमें पाबंदी थी कि कोई दीनी मदरसा नहीं बना सकता, ना कोई चला सकता है। तो वहाँ फिर उलमा ने और तलबा ने एक अजीब तरीके से मदारस को कायम किया और चलाया। वो इस तरह कि तय कर लेते कि एक दिन 2 दिन फ़लाँ साथी के घर में रहेंगे, वहाँ हमारा सबक चलता रहेगा हदीस का और तफसीर का। फिर वहाँ से निकलेंगे और फ़लाँ साथी के घर चले जाएंगे, वहाँ फिर 2-4 दिन हदीस और तफसीर का सबक चलता रहेगा। इस तरह करके बहुत सारे मदरसे साल हर साल तक चलते रहे, कई साल। फिर अल्लाह पाक ने आसानी फरमा दी और जो मुश्किल थी वो आसानी में तब्दील हो गई, और इस तरह करके दीनी मदारस चलते रहे। इन्ना हाउलाइ लशिरज़िमतुन क़लीलून, बेशक ये लशिरज़िमतुन ग्रोह है, क़लीलून थोड़ा, ये बिल्कुल छोटा सा ग्रोह है। व इन्नहुम लना लगाइज़ून, और बिलाशुबा ये हमें यकीनन गुस्सा दिलाने वाले हैं। बड़ा गुस्सा हमें दिलाते हैं, कभी कहते हैं हमें आज़ादी दे दो, कभी कहते हैं हम अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। बड़ा शर फैलाते हैं, बड़ा फसाद फैलाते हैं, हर वक्त आज़ादी आज़ादी, और इन्होंने हमें बड़ा ही गुस्सा दिलाया है। व इन्ना लजमीउन हाज़िरून, और बेशक हम यकीनन सब चुकन्ने, हाज़िरून होशियार,
کہ ہم نے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا ہے اور ان کو پکڑنا ہے، لیکن اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ، اپنا دفاع سارا پورا بندوبست کر کے ان کا پیچھا کرنا ہے۔ حاضرون چکنے رہنے والے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور ہم نے نکالا ان کو، تو ہم نے نکالا ان کو اہل فرعون کو، من جنات وعیون، باغات سے اور چشموں سے، وکنوز ومقام کریم، اور خزانے اور مقام، جگہ کریم، عمدہ۔ خزانے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، ان کو تو یہ تھا کہ بس بنی اسرائیل کو پکڑنا ہے اور واپس آ جانا ہے، کیا پتا کہ ہم نے غرق ہو جانا ہے۔ کذالک، ایسے ہی ہوا، واقعہ ایسا ہی ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیل، اور ہم نے وارث بنایا ان باغات کا، ان خزانوں کا بنی اسرائیل کو۔ یہ اسی وقت نہیں ہوا اور نہ اس نسل نے کیا، اس کے بعد بڑا لمبا عرصہ گزرا، ایک نسل ختم ہو گئی، آگے نئی نسل، اور کافی سال ہر سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی اپنی حکمت سے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جس علاقے میں بنی اسرائیل مظلوم تھے وہیں وہ حاکم بن کر آ گئے، اور ان باغات کے اور ان محلات کے اور ان خزانوں کے وارث بن گئے جن کے وارث اور مالک فرعونی لوگ تھے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلنے پر ان کا پیچھا کیا، اتباؤ پیچھا کیا فرعونیوں نے بنی اسرائیل کا، مشرقین، سورج نکلنے کے وقت۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تراء ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں جماعتوں نے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ قال کلا، کہا حضرت موسیٰ نے ہرگز نہیں، ایسا ہو سکتا ہی نہیں، ان معی ربی سیہدین۔ عزیز بھائیو، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو حفظ کر لو، حفظ کر لو، حرز جان بنا لو۔ ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی، جیسے حسبی اللہ، اسی طرح بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے وحی کی جناب موسیٰ کی طرف، مارو اپنی لاٹھی البحر، سمندر پر، فَانْفَلَقَ، پس وہ پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، تو ہو گیا ہر ٹکڑا، قَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بڑے پہاڑ کی طرح، طود پہاڑ، وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کیا، ثم وہاں، الآخرین دوسروں کو، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور نجات دی حضرت موسیٰ کو اور جو ان کے ساتھ ہیں تمام کو۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں بہت عظیم نشانی ہے اور نہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ جس طرح اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ یہ دو آیات کریمات بار بار آئیں گی اکثر واقعات کے اختتام پر، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا پروردگار وہ غالب ہے، الرحیم، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ دو آیات کریمات، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بار بار عام واقعات کے اختتام پر غالب ہے، بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ اکثر کیا آتا ہے العزیز الحکیم، لیکن یہاں عزیز الرحیم
پکڑنے پر بھی اس کا غلبہ ہے، لیکن اس کی رحمت بھی تو ہے نا، مہلت دیتا ہے، معاف کرتا ہے، شاید اللہ کے بندے رجوع کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔